حامدا ومصليا ومسلما اما بعد۔ معزز ناظرین، صحیح مسلم میں کتاب العلم کے اندر ایک حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً نقل کی گئی ہے، جس کا حدیث نمبر ہے 2670۔ آئیے اس حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر ہم اور آپ مل کر کے اس پر غور کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں اور آپ کو کیا لیسن اور کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون۔ معزز ناظرین، اس حدیث کا ترجمہ دو طریقے سے کیا گیا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کے طور پر ارشاد فرمایا کہ دین کے اندر جو لوگ غلو کرنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، وہ ہلاک و برباد ہوں۔ ایک دوسرا معنی اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر خبر دی ہے کہ وہ لوگ جو اسلامی حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور دینی تعلیمات کے اندر غلو کرتے ہیں، وہ اخروی زندگی کے اندر ہلاک و برباد ہوں گے۔ محترم ناظرین، ان دونوں معنی اور مطلب میں سے جس کو بھی لیا جائے، بہرحال یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہایت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دین کی جو تعلیمات ہیں، دینی جو امور اور معاملات ہیں اور نیک اعمال ہیں، عبادات ہیں، ان کے اندر غلو اور حد سے تجاوز کرنے سے ہمیشہ ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ چیز اس قدر خطرناک ہے کہ کتاب و سنت کے اندر اس کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے اور امت مسلمہ کو آگاہ کیا گیا ہے کہ چاہے عقیدے کی بات ہو، چاہے کسی سے محبت و عقیدت کی بات ہو یا عبادت کی بات ہو، ہر ایک کے اندر آدمی کو میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، اعتدال پہ رہنا چاہیے اور افراط و تفریط سے بچ کر کے درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اس میں ہماری اور آپ کی سلامتی ہے اور دونوں جہان کے اندر ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والغلو فی الدین، کہ اے میرے امت کے لوگوں، اللہ کے بندو، دین کے اندر غلو کرنے سے بچنا۔ اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ دین کے اندر، دینی تعلیمات کے اندر، دینی اعمال کے اندر غلو کرنے کے نتیجے میں ہلاک و برباد ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا ہے، لا تغلو فی دینکم، کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، دینی امور اور معاملات کے اندر، دین کے اندر غلو نہ کرو۔ بہرحال حضرات گرامی، یہ کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو غلو کرنے سے، یعنی دین کے اندر، نیک اعمال کے اندر غلو اور حد سے تجاوز کرنے سے منع کرتی ہیں، اور جس چیز سے ہمیں دین روکے اس سے رک جانا، اور جس چیز پر ہمیں دین رغبت دلائے اس پر آمادہ ہو جانا، اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ شیطان لعین جو ہمارا اور آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے، جب یہ ہمیں اور آپ کو نیکی اور نیک کام سے روک نہیں پاتا ہے تو پھر اس نیکی کے اندر ہمیں ایسا جوش
ہمیں ایسا جذبہ دلاتا ہے کہ جس سے ہم جو شرعی قوانین ہیں، احکام ہیں، حدود ہیں، ان سے آگے بڑھ کر کے کام کرنے لگتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم نیکی کے بجائے بدی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اجر و ثواب کے بجائے ہم گنہگار بن جاتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں دین کی حد کے اندر رہ کر عمل کرنا، اس کی بار بار تاکید کی گئی۔ حضرات گرامی، جس طریقے سے عقیدے کے اندر غلو کرنا منع ہے، مثال کے طور پر کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر فرمان ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، کہ غیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن کتنا ایسا موقع آتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر پڑھ کر، اولیاء کرام کی محبت کے اندر پڑھ کر، بزرگان دین کی محبت کے اندر پڑھ کر کے ہم غلو کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کی اس حد تک ہم محبت کا اظہار کرنے لگتے ہیں، محبت کا برتاؤ کرنے لگتے ہیں کہ نبی کا درجہ ہم نعوذ باللہ اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، اللہ کی صفتوں کے اندر شریک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کی جب محبت جتانے پر ہم آتے ہیں تو ان کو نبی کا درجہ نعوذ باللہ دے بیٹھتے ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے شیطان ہمیں اور آپ کو اکساتا ہے، امت مسلمہ کو گمراہی کے راستے پر ڈالتا ہے، حالانکہ کتاب و سنت کے اندر بار بار ہمیں اور آپ کو اس سے روکا اور منع کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، جس طریقے سے عقائد اور اخلاق کے اندر، معاملات کے اندر اور دینی احکام کے اندر غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے، اسی طریقے سے عبادت کے اندر بھی ہمیں اس کی طرف خاص طور پر متوجہ کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ بات جان رکھنا چاہیے کہ عبادت جس قسم کی بھی ہو، یہ عبادت توقیفی ہے، یعنی ڈیپینڈ اور منحصر ہے کتاب و سنت کی تعلیم پر۔ اگر کتاب و سنت کے اندر اس کی واضح تعلیم نہیں ہے، صراحتاً اس کا حکم نہیں ہے، تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں ایسی عبادت کے کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ پھر وہ عبادت نہیں رہ جائے گی۔ ہمیں اس موقع پر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، کہ اے میرے امت کے لوگوں، تم میں سے جس شخص نے بھی دینی امور کے اندر شک و شبہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، تو وہی وہ خوش قسمت بندہ اور بندی ہے جس نے اپنے دین کی بھی حفاظت کر لیا اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کر لی۔ تو بہرحال ہمیں یقین کی بیس پر دین کا کام کرنا ہے، نہ صراحتاً اس کی جو ممانعت آئی ہے اس میں پڑھنا ہے، اور نہ اسی طریقے سے اگر دین کا کوئی معاملہ ہے پورے طور پر واضح نہیں ہے تو اس سے بھی ہمیں بچنا اور دور رہنا ہے۔ حضرات گرامی، آج ہی ہم گزر رہے ہیں ماہ ربیع الاول سے۔ اس ماہ ربیع الاول کی مثال لے لیجئے کہ اس کے اندر آج کتنے ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں جو حب نبی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پڑھ کر کے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے عید میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ایسے طور پر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا نہ دین میں کوئی ثبوت ہے اور نہ سلف صالحین سے جس کا پروف ہے۔ حالانکہ ایسی چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روکا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اے میری امت کے لوگوں آگاہ رہو کہ جس شخص نے بھی کوئی عمل، کوئی عبادت کیا لیکن اس کے سلسلے میں میرا حکم موجود نہیں ہے، میرا نمونہ موجود نہیں ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مردود ہوگا، ایسا عمل، ایسی عبادت ناقابل قبول ہوگی۔ امام مالک رحمہ اللہ جو ایک محدث اور ائمہ اربعہ میں سے ایک جلیل القدر امام ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ وظن انہا حسنۃ، کہ اگر اسلام میں کسی نے کوئی نئی چیز نکالی
اور اس کو نیکی خیال کیا، اجر و ثواب کا کام خیال کیا، عبادت اور رب کی رضا کا ذریعہ اور وسیلہ خیال کیا، فقد زعم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ، نعوذ باللہ، تو اس نے ایسا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان، یہ الزام، یہ بیڈ ایلیگیشن لگایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر کچھ باتوں کو چھپا لیا تھا، نعوذ باللہ، دین کے اندر کچھ خیانت کی تھی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دین کو مکمل کر دیا، دین کی جو نعمت تھی اس کو پورا کر دیا، اور یہ شخص اب اپنی طرف سے ایک نیکی کے شکل کی چیز ایجاد کر کے دین کے اندر شامل کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نیکی کو نہ بتلا سکے، اور اب یہ شخص آپ کے بعد اس نیکی کو بتلاتا ہے اور اس طریقے سے دین کی تکمیل کرتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جھٹلانا ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہتان لگانا ہوا۔ لہذا حضرات گرامی، ہمیں چاہے عید میلاد النبی کی بات ہو یا اس طرح کا کسی بھی رسم و رواج کے طریقے کا عمل اور عبادت کی بات ہو، ہر ایسی چیز سے بچنا چاہیے اور ہر چیز سے اس وقت تک دور رہنا چاہیے جب تک کہ شریعت کے اندر اس کا کھلا ہوا اور واضح ثبوت نہ ہو، کیونکہ ایسی چیز نیکی نہیں بلکہ بدی ہوگی، سنت نہیں بلکہ بدعت ہوگی، رب کی رضا کا ذریعہ ہونے کے بجائے وہ رب کی ناراضگی کا سامان ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر کے کام کرنا ہے اور ہر وہ عمل سے دور رہنا ہے جس کا دین کے اندر کوئی ثبوت اور پروف نہ ہو۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے پڑھی گئی ہے اس کی روح سے ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔